الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، میرے لیے یہ سعادت کا موقع ہے کہ آج ابنائے جامعہ کے اس اجتماع کے عظیم موقع پر مجھے آپ کے سامنے کھڑے ہونے اور حضرت والا کی تصنیفات کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع ملا۔ فجزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں نے ابھی قرآن پاک کی 2 آیتیں بلکہ 2 سورتوں سے کچھ آیتیں پڑھی ہیں۔ ان میں سے سورۃ الرحمن کی جو آیتیں میں نے پڑھی اس سے متعلق مشہور مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ علمہ البیان کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تخلیق انسان کے بعد جو نعمتیں انسان کو عطا ہوئی وہ بے شمار ہیں۔ ان میں خاص طور پر تعلیم بیان کو یہاں ذکر فرمانے کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن نعمتوں کا تعلق انسان کی نشو و نما اور وجود و بقا سے ہے، مثلا کھانا پینا، سردی گرمی سے بچنے کا سامان، رہنے سہنے کا انتظام وغیرہ، ان نعمتوں میں تو ہر جاندار انسان اور حیوان شریک ہے۔ وہ نعمتیں جو انسان کے ساتھ مخصوص ہیں ان میں سے سب پہلے تو تعلیم قرآن کا ذکر فرمایا، اس کے بعد تعلیم بیان کا، کیونکہ تعلیم قرآن کا افادہ و استفادہ بیان پر موقوف ہے، اور بیان میں زبانی بیان بھی داخل ہے، تحریر و خط اور افہام و تفہیم کے جتنے ذرائع حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں وہ بیان کے مفہوم میں شامل ہیں۔ دوسری آیات جو میں نے سورہ علق سے پڑھی اس کی تفسیر میں حضرت قلم اور قلمی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت قتادہ نے فرمایا کہ قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو نہ کوئی دین قائم رہتا نہ دنیا کے کاروبار درست ہوتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان چیزوں کا علم دیا جن کو وہ نہیں جانتے تھے، اور ان کو جہل کی اندھیری سے نور علم کی طرف لایا، اور علم کتابت کی ترغیب دی، کیونکہ اس میں بے شمار اور بڑے منافع ہیں جن کا اللہ کے سوا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تمام علوم و حکم کی تدوین اور اولین و آخرین کی تاریخ اور ان کے حالات و مقالات اور اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں سب قلم ہی کے ذریعے سے لکھی گئی اور رہتی دنیا تک باقی رہیں گی۔ اگر قلم نہ ہو تو دنیا و دین کے سارے ہی کام مختل ہو جائیں۔ حضرت آگے فرماتے ہیں، علماء سلف و خلف نے ہمیشہ تعلیم، خط و کتابت کا بڑا اہتمام کیا ہے، جس پر ان کی تصانیف کے عظیم الشان ذخائر آج تک شاہد ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے اس دور میں علماء و طلباء نے اس اہم ضرورت کو ایسا نظر انداز کیا ہے کہ سینکڑوں میں 2-4 آدمی مشکل سے تحریر کتابت کے جاننے والے نکلتے ہیں۔ فإلی اللہ المشتقى۔ اس سے تصنیفی و تالیفی کاموں کی اہمیت کا بھرپور اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرات علماء نے اسے فرض عین، فرض کفایہ قرار دیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے کہ عالم کو تصنیف و تالیف کے کاموں میں لگے رہنا چاہیے، اور تصنیف کو مصنف کا الولد المخلد دائمی بیٹا قرار دیا ہے، یعنی تصنیف مصنف کی وہ لازوال اولاد ہے جو اس کی وفات کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور جس سے اس کی علمی پہچان قائم رہتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کے بعد بھی اس کا فیض جاری رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے جلیل القدر ائمہ نے اپنے بے بہا قلم سے علم کے ہزاروں ہزار بلکہ لاکھوں موتی
کتابوں میں بکھیرے ہیں اور جمع فرمائے، اور ایک ایک مصنف نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں اور بعض نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے 1000 کتابیں لکھی ہیں، امام غزالی کی 1000 تصانیف ہیں، امام سیوطی کی کتب 500 تک پہنچتی ہیں، جن میں سے بعض کتابیں کئی جلدوں میں ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں اور ان کے صرف فتاوی 35 جلدوں میں ہیں۔ اسی طرح شیخ اکبر رحمہ اللہ کی کتابیں 200 سے زائد ہیں اور ان کی صرف تفسیر 100 جلدوں میں۔ ابھی قریب دور میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 1000 کے قریب تصنیفات یادگار چھوڑی ہیں، اور علامہ ابن شاہین محدث نے 330 تصانیف فرمائی ہیں، اور ان کی قرآن پاک کی تفسیر 1000 جلدوں میں ہے، اور بخاری شریف کی تشریح 500 جلدوں میں ہے۔ امام مرغینانی صاحب ہدایہ نے فقہ حنفی کی کتاب بدایت المبتدی کی شرح لکھی تو وہ 80 جلدوں میں تیار ہوئی، پھر اس کی تلخیص فرمائی تو اس کی عظیم و ضخیم جو 4 جلدیں ہدایہ کے نام سے منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئی۔ پھر ابن حجر، نووی، ابن کثیر، ابن قیم، ابن عبد البر، بیہقی، ملا علی قاری، شمس الدین الذہبی، شوکانی، عبدالحی لکھنوی، صدیق حسن بھوپالی، شیخ زکریا کاندلوی، مناظر حسن جیلانی اور نامعلوم کون صاحب تصانیف کثیرہ پیدا ہوئے۔ ان کی کتب و تصانیف اور تحقیقات بے حد و شمار ہیں۔ علامہ یوسف النبہانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، تمام اہل مذاہب کی تمام کتابیں لا کر بھی ہمارے ایک مصنف کی کتابوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ غرض یہ ہے کہ علماء اسلام کی قلم کے ذریعے کی جانے والی خدمات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے صرف نام بھی گنائے جائیں تو بلا مبالغہ ہزاروں ضخیم جلدیں تیار ہو جائیں۔ انہی بافیض اور خوش نصیب کثیر التصانیف علماء میں ہمارے حضرت تھانوی وقت، مفسر عظیم، محدث کبیر، فقیہ النفس، عارف باللہ حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہیں۔ چنانچہ آپ کے قلم گوہر بار سے تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، شرح حدیث، فقہ و فتاوی، علم کلام و علم عقائد و کلام، تصوف و سلوک، اسرار دین و شریعت، علوم عربیہ، شعر و ادب، سیرت و تاریخ، رد فرقے ضالہ و باطلہ، تعلیم و تعلم جیسے عظیم الشان موضوعات پر تقریباً 200 کتابیں وجود میں آ چکی ہیں، جو 20,000 سے زائد صفحات پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے تقریباً 150 کتابیں چھپ کر قبولیت عامہ حاصل کر چکی ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے پورے عالم میں پڑھی جاتی ہیں، اور بالخصوص دنیا بھر کے اہل علم و دانش علماء و فقہاء کے مابین ان کو درجہ قبولیت و استناد حاصل ہے۔ ان میں سے تقریباً 90 کتابوں کا انگریزی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور زبانوں میں بھی بعض کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ الغرض یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کا شمار ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے عظیم مصنفوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی کتب سے استفادہ اصاغیر ہی نہیں اکابر بھی کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ حضرات کے سامنے حضرت کی کتابوں اور ان کی اور رسائل کا کے پہلے نام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جو تحریری خدمات انجام دی ہے وہ تقریباً ہر فن سے متعلق اور علوم شریعہ میں سے تقریباً ہر علم اور ہر شعبے سے متعلق، وہ علمی ہو، اصلاحی ہو یا نصابی ہو، ہر موضوع پر اور ہر شعبے میں آپ نے کام فرمایا ہے۔ تو ان کتابوں کو میں آپ کے سامنے ترتیب وار پڑھتا جا رہا ہوں۔ قرآنیات سے متعلق آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ یہ ہیں: نفحات العبیر فی مہمات التفسیر، یہ عربی زبان میں ہے۔ حقوق القرآن، قصہ نگاری میں قرآنی اسلوب، حل فی القرآن اخطاء عربیہ، یہ حضرت نے ابھی قریب میں کتاب لکھی ہے، تقریباً یہ 500-600 صفحات کی کتاب ہے، بڑی عظیم الشان عربی میں یہ کتاب ہے، اور انگریزوں میں بعض انگریزوں نے، مستشرقین نے
جو قرآن پاک پر اعتراضات کیے ہیں اس میں سے ایک خاص عنوان پر، یعنی عربی زبان کے نحو و صرف کے اعتبار سے اس کے اندر بعض حضرات نے یہ کوشش کی، یہ بتانے کی کوشش کی کہ قرآن پاک میں اغلاط ہیں، اسی کا جواب حضرت والا نے یہ عربی زبان میں لکھا۔ قرآن کریم کا تشریح اعجاز، کوئی بتا سکتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے؟ قرآن مجید کیا ہے؟ سوغات خاص یعنی تفسیر سورہ فلق و ناس، منزل قرآن کی سندی تحقیق، قرآن مجید کیا ہے؟ حدیثیات سے متعلق کتابیں، کشف المغیث فی شرح مقدمۃ الحدیث، مقدمۃ فی اصول الجرح والتعدیل، یہ دونوں عربی میں ہیں، اور ایسے ہی انواع المصنفات فی الحدیث النبوی، یہ بھی عربی میں ہے، تحقیق و تعلیق علی کتاب العلل الصغیر للامام الترمذی، یہ بھی عربی میں ہے، جواہر یقین، تلخیص و ترجمہ ریاض الصالحین، یہ ریاض الصالحین کا ترجمہ ہے، تقریباً 700-800 صفحات پر مشتمل ہے، حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، ایصال ثواب پر ایک تحقیقی نظر، قیامت کی نشانی حدیث کی زبانی، حدیث ذباب ایک مطالعہ، حضرت مریم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی تحقیق، تحقیق الحدیث الضعیف فی کلام الائمہ، یہ بھی عربی میں ہے، احادیث ضعیفہ کی استدلالی حیثیت، حدیث تخلیق ایک مطالعہ، طاعون کی بیماری حدیث کی روشنی میں، فتنے انکار حدیث پر ایک طائرانہ نگاہ، مقدس سرزمین فلسطین اور نبوی بشارات اور پیش گوئیاں، دین اسلام کی 50 بنیادی حدیثیں، یہ جو میں نے قرآنیات سے متعلق جو نام پڑھے اس میں حضرت کی تفسیر بھی ہے، اصول تفسیر سے متعلق بھی ہے، اور دیگر علوم سے متعلق بھی ہے، اور حدیثیات میں بھی یہی حال کہ اس میں بعض کتابیں حدیث کی کتابوں کا ترجمہ ہے، اور بعض کتابیں شرح کی حیثیت رکھتی ہیں، اور بعض اصول حدیث یا اصول جرح تعدیل وغیرہ پر مشتمل ہیں، عقائد سے متعلق کتابیں، تہذیب المقاصد من شرح العقائد، یہ حضرت نے ابھی قریب میں گزشتہ سال یہ کتاب لکھی، یہ شرح عقائد جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، جو درس نظامی کی بہت مشکل کتابوں میں سے شمار ہوتی ہے، تو حضرت والا نے اس کتاب کو سامنے رکھ کر اس کے پورے مضامین کو تقریباً انہی الفاظ میں تھوڑی اس کی تشریح کے ساتھ اس پر عنوانات لگا کر کے اسے نہایت آسان بنا دیا، اس قدر آسان اب بن گئی ہے کہ اس کا پڑھنا پڑھانا آسان ہو گیا، ورنہ شرح تہذیب جو ہے وہ شرح العقائد اس کو حل کرنا ایک کار دارت، اس لیے یہ بڑی اہم کتاب ہے جو حضرات علماء جو ہے عالمیت کی کتابیں پڑھاتے ہیں، جہاں جن مدارس کے اندر عالمیت کا نظام ہے ان علماء کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ گزشتہ سال سے یہ کتاب جامعہ میں داخل درس ہے۔ التوحید الخالص، کوئی بتا سکتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے؟ کیا عذاب قبر کا عقیدہ غیر اسلامی تصور ہے؟ کفارے مسیح کا بطلان، فقیات، لباب الفتاوی، حضرت والا کی جو فتاوی ہیں وہ اگر اکٹھا کیے جاتے، شروع سے محفوظ کیے جاتے تو پتہ نہیں کتنی جلدوں میں ہو جاتے۔ تقریباً حضرت نے اپنے 45 سالہ عرصے میں حضرت نے ہمیشہ فتویٰ نویسی کی ہے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ شروع میں کوئی زیرکس کا نظام نہیں تھا، حضرت کے پاس کوئی خاص اسباب وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں فتویٰ لکھتا اور دے دیتا تھا، تو اس طرح جو ایک طویل عرصے کے فتاوی حضرت والا کے ضائع ہو گئے، اور اسی طرح بعض رسائل بھی ضائع ہوئے، اور ایسے ہی حضرت کے پاس مقالات اور بعض اہم رسائل یہ بھی ضائع ہو گئے، بعض جو ہے کسی کاتب کی نظر ہو گئے، کاتب نے لیا اس کے بعد اس نے دیا ہی نہیں، اس نے معذرت کر لی کہ میرے پاس سے ضائع ہو گیا، یا بعض مقالات اور مضامین وغیرہ وقتی طور پر اخبارات میں یا مجلوں میں شائع ہوئے لیکن محفوظ نہیں رکھے جا سکے۔ دلیل نماز بجواب حدیث نماز، یہ وہ کتاب ہے
جو حضرت والا نے دور حدیث شریف کے سال میں لکھی. جب آپ پڑھتے تھے مفتاح العلوم جلال آباد میں تو اس سال جو ہے ایک کتاب جو حدیث نماز کے نام سے ہے وہ کتاب یہاں ایک مصنف نے لکھی تھی. وہ کتاب حضرت نے اپنے استاد کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے حکم دیا کہ آپ ہی اس کا جواب لکھو. تو حضرت نے دور حدیث کے ساتھ اپنے تمام اسباق کی پابندی کے ساتھ بڑی تحقیق کے ساتھ تقریباً 600 صفحات کی ایک کتاب لکھی. یہ بات الگ ہی کہ بعد میں چل کر کچھ اس میں ترمیم بھی کچھ ہوئی ہوگی اور حذف و اضافہ بھی ہوا, لیکن جو ہے وہ کتاب دیکھنے سے حضرت کی صلاحیتوں کا, آپ کی محدثانہ شان کا, فقیہانہ شان کا اندازہ آدمی لگا سکتا ہے. 600 صفحے کی کتاب آپ نے دور حدیث کے سال میں, اور حضرت نے اسے میں نے بارہا سنا کہ میرے اسباق میں کوئی ناکہ نہیں ہوتا تھا اور میں اس کے لیے کبھی سہارنپور, کبھی دیوبند وغیرہ مختلف جگہوں کا سفر بھی کرتا تھا اور تحقیق کر کے یہ کتاب میں لکھتا جاتا تھا. رمضان اور جدید مسائل, زکوٰۃ کے اہم اور جدید مسائل, ٹیلی ویژن اسلامی نقطۂ نظر سے. یہ درمیان میں اس لیے میں کچھ کہہ دے رہا ہوں کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ صرف میں نام پڑھ پاؤں گا. مجھے آدھا گھنٹہ دیا گیا ہے, حضرت کی کتابیں تقریباً 200 ہیں. اگر میں نام پڑھوں تو بھی میرے لیے جو غنیمت ہے. میں نے جب یہ لکھا حضرت کی کتابوں کا تعارف تقریباً 60 صفحے ہوگا A4 سائز کے, بڑے صفحات سے 60 صفحے کا ہوا. ابھی بھی کچھ باقی ہے. اب میں آپ کے سامنے لایا ہوں بہت صرف نام اور کچھ اکابر کے حضرت کی کتابوں پر جو تاثرات ہیں وہ لے کر کے آیا ہوں. شاید کہ اندازہ یہ کہ وہ بھی نہیں پیش کر پاؤں گا. ٹیلی ویژن اسلامی نقطۂ نظر سے, حرمت تصویر, علماء عرب و عجم کے فتاوا, عمرہ کیسے کریں, الیکٹرانک کاروبار کے شرعی قواعد و احکام, عورت کی نماز حدیث و فقہ کی روشنی میں, احکام عید الاضحیٰ و قربانی, سفر آخرت کے اسلامی احکام, تصویر صفوف کی اہمیت. حضرات علماء کا مجمع ہے لہٰذا مجھے کچھ زیادہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں جو نام پڑھتے جا رہا ہوں وہیں سے آپ حضرات اسے سمجھ بھی لے سکتے ہیں. اسلامی نکاح کے خد و خال, نماز تہجد کا شرعی حکم, جوائنٹ اسٹاک کمپنیوں میں سرمایہ کاری صورتیں اور احکام, احکام زکوٰۃ جدید حالات کی روشنی میں, حرام کاروبار کے لیے املاک کا اجارہ, مروجہ انشورنس پالیسی اور اسلام, تشریع اسلامی میں عرف و عادت کا مقام, مکانت العرف والعادہ فی التشریع الاسلامی, یہ عربی زبان میں اسی کا ترجمہ ہے. عرف الزہرہ فی تحقیق مسح الرقبہ, ایک مجلس کی 3 طلاقیں, اس کی نوعیت اور حل, حرمت مساہرت اور فقہ اسلامی, التحفۃ الثمینہ فی احکام الولیمہ, القول القوی فی احکام المذی, سرکاری زکوٰۃ بورڈ کی شرعی حیثیت, اراضی عشر و خراج کا شرعی ضابطہ, رؤیت ہلال اور جدید فلکیات, عصر حاضر میں رؤیت ہلال, مکہ و مینا کیا ایک شہر ہے یا مختلف, صدقے کا بکرا ایک مسئلے کی وضاحت. ان میں سے بعض رسائل جو ہے بڑے اہم ہیں, چھوٹے چھوٹے بھی ہیں لیکن بڑے اہم ہیں. جیسے اب یہ صدقے کا بکرا ہے, یہ مسئلہ مرغی کی صفائی سے متعلق ایک رسالہ ہے. ایسے بہت سے چھوٹے بڑے حضرت کے رسائل ایسے ہیں کہ جو بڑی اہمیت کے حامل. اس لیے جو ہے بعد میں چل کر آپ سے گزارش کروں گا, ابھی آپ ٹھان لیجئے کہ انشاءاللہ حضرت کی ایک کتاب بھی آپ کی الماری میں جو ہے, آپ کی الماری ایک کتاب سے بھی خالی نہیں رہی. تمام حضرات, تمام ابنائے جامعہ حضرت کی تمام کتابیں اپنے ساتھ لے جائیں گے اور اس کو عام سے عام کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہم یہ جو آپ کے سامنے تعارف کروا رہے ہیں اور کتابوں کی خریداری سے متعلق آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, وہ کوئی تجارت کے لیے نہیں ہے. آپ تمام حضرات حضرت والا کو بخوبی جانتے ہیں, اور جو حضرات اساتذہ ہیں آپ کے ساتھی حضرت مولانا ریاض احمد صاحب اور ایسے ہی ہمارے استاد حضرت حافظ شرف الدین صاحب, یہ سب اکابر ہمارے بزرگ حضرات سب کے ساتھ جانتے ہیں ہمارے حضرت والا نہ کسی سفر میں کوئی معاوضہ لیتے ہیں, کوئی ہدیہ تحفہ قبول کرتے ہیں, نہ آج تک آپ نے اپنی کسی تصنیف اور کسی کتاب کے ذریعے سے کوئی مادی فائدہ آپ نے حاصل کیا. ہمیشہ آپ دنیاوی ان چیزوں سے دور رہے. اپنی تصنیف اور تعلیف کا مقصد اللہ کی رضا, دین کی اشاعت اور حفاظت,
اپنے اسفار کا مقصد دین کی اشاعت و حفاظت آپ کے پیش نظر رہا ہے، تو اس لیے کسی کو اس سلسلے میں غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے اور ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ سب اپنا ہے. حضرت نے کل بھی فرمایا تھا سب جو ہے وہ گھر میں آئے ہیں، باپ بچوں کی ملاقات ہے. مسافت سفر کا شمار کہاں سے ہوگا؟ وطن کے اقسام اور ان کی تعریف و احکام، ملکی کی صفائی کے متعلق ایک مسئلے کی تحقیق. یہ بھی ذہن میں رکھیں، حضرت والا کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی آپ جاننا چاہتے ہیں، تو حضرت کی کتابوں میں وہ جو بہت سی حضرت کی زندگی موجود ہے. بہت سے رسائل ایسے ہیں، ان کے پیش لفظ کو یا ان کے ابتدائیہ وغیرہ کو آپ پڑھیں گے تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے حضرت کس قدر انہوں نے جہاد کیا ہے، علمی جہاد. اور جو ایک معاشرہ جس کے اندر بدعات، خرافات، بے دینی ہے، اس کے خلاف کیسا آپ نے ایک عظیم الشان جہاد کیا ہے. حلال جانوروں کے مکروہ اجزاء کی تحقیق. نماز قضا شریعت کی روشنی میں، کیا عورت بغیر محرم حج کر سکتی ہے؟ نماز تہجد کا شرعی حکم، صدقہ فطر احکام و مسائل، نماز استسقاء، ٹی وی اور ویڈیو کی تصاویر، کیمرہ، ٹی وی اور ویڈیو کی تصاویر علماء عرب کی نظر میں اسلام اور نفقہ مطلقہ. کرسی پر نماز کی فقہی تحقیق. ہندوستان میں سعودی عرب کے مطابق رمضان و عید ایک علمی و فقہی تبصرہ. ڈیجیٹل تصویر کی حقیقت و شرعی حکم. منصب افتاء، اہمیت و ضرورت اور اس کے شرائط و آداب. جدید مسائل میں استخراج کا طریقہ. دعائے سری و جہری پر محققانہ نظر. کیو ٹی وی کا شرعی حکم. اصلاحی تصنیفات. العقد الفائق فی الزہد والرقائق، یہ بھی تقریباً حضرت کی 500-600 صفحات کی کتاب ہے. اس کا ترجمہ ہمارے رفیق مولانا سید خالد صاحب نے جو اردو میں بھی کیا ہے. حفاظت نظر اور اس کے فوائد و برکات. مجالس علم و عرفاں میں تقسیم میراث کی اہمیت اور معاشرے کی کوتاہیاں، ہم گناہوں سے کیسے بچیں. افادات ابرار، واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے. حسن خاتمہ. شیطان سے انسان کی دشمنی، ان میں سے بعض کتابیں، بعض رسائل غیر مطبوعہ بھی. لیلۃ القدر اور عید الفطر، دعا مومن کا عظیم ہتھیار. تلاش حلال، نفحات رمضان، ہجری تاریخ کی تاریخی و شرعی حیثیت، معاشرتی بیماریاں، یہ زیر تالیف کتاب ہے. خطبات شعیب. خطبات شعیب یہ جو ہے میرے خیال میں 20 سے زائد جلدوں میں ہوگی یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہوگی. کام بھی چل رہا ہے الحمدللہ. بعض ابنا اس سلسلے میں اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں اور وہ جو ہے ان خطبات کو مرتب کرنے اور ان کو ٹائپ کرنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں. اور حضرت کے تقریباً سینکڑوں خطبات، 40-45 سالہ زندگی میں آپ نے جو خطبات دیے اصلاحی مجالس میں یا جمعہ کے موقع پر یا باہر اسفار وغیرہ میں، وہ ہزاروں خطبات ہیں. ان میں سے تقریباً 600-700 خطبات تو محفوظ بھی ہیں. بہت سے خطبات جو پچھلے دور کے تھے وہ ضائع ہو گئے. حضرت والا نے ایک زمانے میں 12 سال تک 12 پاروں کی تفسیر کی تھی. روزانہ صبح میں 1 گھنٹہ تفسیر ہوتی تھی. اندازہ لگائیں اگر وہ محفوظ ہوتا تو کتنا بڑا علمی ذخیرہ ہوتا. لیکن یہ سب چیزیں ضائع ہو گئی. تصوف و سلوک سے متعلق کتابیں. ثمرۃ الجہود فی تحقیق تنزلات الوجود. الالطاف الربانیہ فی معرفت اللطائف الروحانیہ. رشحات العرفان فی بیان جامعیت الانسان. دل کی دنیا آباد کیجیے. تحفۃ السالک، شفاء القلوب، فیضان معرفت، یہ 6 جلدوں میں. اہل علم کے لیے اہل دل سے رجوع کی ضرورت. فکری تالیفات اور ایسے ہی دفاع اسلام اور دفاع حق سے متعلق تالیفات. غلو فی الدین، امت میں اعتقادی و علمی بگاڑ و عملی بگاڑ اور علماء امت کی ذمہ داری. نخوش خاطر، انحطاط اور پریشانیوں کے اسباب اور راہ عمل. عصری تعلیم کے خطرناک نتائج. اسلام میں حسن معاشرت کی تعلیم. اسلام میں عورت کا کردار. یہ سب میں صرف نام پڑھ رہا ہوں.
قانون شریعت کا امتیاز، یونیفارم سول کوڈ اور مسلمانوں کا موقف، کیا اسلام نے حق میراث میں عورت سے ناانصافی کی ہے؟ اتفاق اور اختلاف کے شرعی حدود و آداب اور اسلامی نقطہ نگاہ سے نجات کا واحد راستہ اسلام، یہ اسلام کا تعارف ہے غیر مسلموں کے لیے۔ اگر اب بھی نہ سمجھے تو یہ حضرت حکیم الاسلام کی ایک کتاب ہے التشبہ فی الاسلام، اس کا مقدمہ ہے، بہت قیمتی ہے، اس کی حضرت نے تفصیل فرمائی ہے۔ اسلام کے خلاف فکری الغار، مسلم پرسنل لا پر اعتراضات کا علمی جائزہ، ایک مغالطہ اور اس کا علمی جائزہ، ارتداد کی لہر، اسباب و تدارک، افتراق امت اور اہل سنت، روزے کے اسرار و حکم، فرق باطلہ کا تعاقب آپ نے جو کیا ہے اس سے متعلق کتابیں، دیوبندیت و بریلویت دلائل کے آئینے میں، قادیانیت ایک جھوٹ ایک فریب، فقہ اسلامی اور غیر مقلدین، ماہ سفر کی دو بدعتیں، مولانا مودودی اور جماعت اسلامی، ربیع الاول کے مروجہ جلوس کا شرعی حکم، ایک اہم فتویٰ بسلسلہ تبلیغی جماعت، عید کا مصافحہ اور راہ اعتدال، احکام شعبان و شب برات تحقیق کے آئینے میں، منکرات رمضان، تعلیم و تربیت سے متعلق بھی آپ نے بہت سے رسائل جو تصنیف فرمائے، مدارس میں اساتذہ، طلباء اور انتظامیہ کی ضرورت کے لیے جو آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے یہ کتابیں ہیں طالبان علوم نبوت کے مقاصد تعلیم، حضرت والا یہاں جامعہ میں پڑھنے والے ہر طالب علم کے لیے اس کتاب کا خریدنا ضروری قرار دیتے ہیں، لہٰذا آپ بھی چونکہ سابق طلبہ ہیں اور اب ماشاءاللہ دین کی خدمات میں لگے ہیں، لہٰذا یہ میری اور آپ کی بھی ضرورت کی کتاب ہے۔ اسلامی مدارس کا نظام و نصاب، اسلامی اسباب، دینی تعلیم کی فضیلت و ضرورت، تعلیم و تربیت کے اصول، یہ کتاب آپ کے لیے کچھ تحفے کے طور پر کچھ رسائل آپ کو دیے جائیں گے حضرت کے، اس میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے۔ شوق علم و مطالعہ، علم کی حقیقت اور علماء ربانی کے احوال، عصری تعلیم میں علماء کا رول، علماء ربانی کی پہچان، نزہۃ الفہوم فی فضیلت حفظ القرآن والعلوم، فرض علم کی مقدار، جو رسائل آپ کو دیے جائیں گے اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حضرت والا نے اس کی بھی بار بار جو اس طرف توجہ دلائی، عام طور سے مکاتب وغیرہ میں پڑھانے والے اساتذہ، کل بھی بات آئی تھی کہ جو ہے مکاتب میں ہم جو پڑھاتے ہیں وہ بہت تھوڑی سی مقدار ہوتی ہے، فرض مقدار پوری وہاں نہیں پڑھائی جاتی، اس لیے اس کو پوری بصیرت کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی سیرت، تاریخ وغیرہ سے متعلق بھی بعض کتابیں آپ کی ہیں، تجلیات محمدی، یہ بھی زیر تعلیف ہے۔ شخصیات، حضرت نے اپنے اساتذہ اور بعض معاصر اکابر علماء جو گزرے ہیں ان سے متعلق آپ نے کچھ جو اس میں تحریرات ہیں اور یہ بھی زیر تعلیف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حقائق و اسرار، واقعات پڑھیے، عبرت لیجیے، اور یہ ایک جلد تو چھپی ہے، دوسری جلد بھی تیار ہے۔ مکاتبت مشائخ، یہ بھی زیر تعلیف ہے۔ تقریضات و تاثرات، یعنی آپ نے جو مختلف کتابوں پر جو مختلف مواقع پہ آپ نے جو تقریضات وغیرہ لکھے ہیں وہ خود بھی ایک دو چار صفحے کے صحیح، لیکن خود اس کے اندر بہت سے علوم موجود ہیں اور ان علمی کتابوں کا اس کے اندر تذکرہ اور تعارف بھی موجود ہے، اس لیے یہ بھی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ اور آپ کے مجموعہ اشعار سے متعلق جو رسالہ ہے، کتاب ہے، اس کا نام ہے دل کے آبگینے سے۔ یہاں تک چند کتابیں میں نے آپ کو ان کے بس نام سنائے ہیں، اب آپ یہ حضرات بتائیں گے، وقت ہے ہو گیا وقت میں ٹھیک ہے، 10 منٹ وقت ہے، تو اب اس کے بعد اب 10 منٹ میں تقریباً 200 کتابوں کا تعارف میں کیسے کرا سکتا ہوں، اس لیے میں نے چند اکابر علماء، حضرت کے اساتذہ، ان حضرات نے حضرت کی کتابوں پر جو لکھا ہے ان کو میں مرتب کر کے لایا، ان میں سے کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ میرے تبصرہ کرنے کے بجائے، میرے تعارف کرانے کے بجائے، اور میں اس کا اہل بھی نہیں ہوں، اکابر علماء اور آپ کے اساتذہ اگر کہیں اور ان کے دو چار جملے آپ سن لیں تو انشاءاللہ آپ کو حضرت والا کی تصانیف کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت والا کے شیخ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
جو ناظم مدرسہ مظاہر وقف تھے، آپ نے حضرت کی کتابوں سے متعلق لمبی لمبی عبارتیں، اس میں سے میں کتابوں سے متعلق پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت نے لکھا ہے، عزیزی مفتی محمد شعیب اللہ خان محتمم مدرسہ مسیح العلوم بنگلور ایک ہونہار عالم دین ہے جو شاق النشا فی عبادت اللہ کا مصداق ہے۔ اللہ نے انہیں لکھنے پڑھنے کا پاکیزہ ذوق عطا فرمایا ہے، جس کا ثبوت موصوف کے متعدد رسائل ہیں جو علمی حلقوں میں مقبول ہیں۔ ایک اور مقام پر آپ لکھتے ہیں، اس جامعہ کے بانی و مدیر جناب مفتی شعیب اللہ خان صاحب ہیں، جو جوان سال عالم، صالح اور متقی ہونے کے ساتھ عمدہ تدریسی و تصنیفی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ ان کی علمی لیاقت پر ان کی بہت سی مقبول تالیفات شاہد عدل ہیں۔ حضرت ہی کے ایک استاد ہیں حضرت مولانا عقیل الرحمان صاحب، جو جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد کے استاد ہیں۔ آپ حضرت کی کتاب غلو فی الدین، اس پر تقریر لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بندے کو یہ علم تھا کہ مکرم و محترم مولانا شعیب اللہ صاحب بنگلوری تدریس و افتاء کے ساتھ مصنف بھی ہیں، کہ ان کے رسائل اور کتابیں بطور ہدیہ بندے کے پاس آتی رہتی ہیں، اور بندہ حسب فرصت ان کا مطالعہ بھی کرتا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مولانا کا قلم معتدل ہونے کے ساتھ گہرائی اور گہرائی کو بھی لیے ہوئے ہوتا ہے۔ بندے کا جب بنگلور کا سفر ہوتا تھا تو بعض احباب سے معلوم ہوتا تھا کہ افتاء کے سلسلے میں عامۃ المسلمین کا رجوع مولانا کی طرف ہوتا ہے، جس سے بندے کو اس لیے بھی مسرت ہوتی تھی کہ مفتاح العلوم کا ایک فاصل اس مقام پر فائز ہے جس کو سر کرنا اس زمانے حریت اور مطلق العنانی میں محال نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے۔ مسلک تھانوی جو اپنے اعتدال اور گہرائی و گہرائی میں مشہور عام و خاص ہے، مولانا اس کے سچے ترجمان ہیں۔ پھر مولانا نے ایک اور چھلانگ لگائی اور لسان عربی میں بھی ایک وقیع کتاب تصنیف شائع ہوئی۔ اس کے مطالعے سے بھی معلوم ہوا کہ مولانا معتدل اہل حق کے مسلک پر ہی جمے ہوئے ہیں۔ آپ کے ایک اور استاد حضرت مولانا انور صاحب گنگوہی رحمت اللہ بہت سی درسی کتابوں کے اشارے میں حضرت نے آپ کی کتاب غلو فی الدین پر تقریر لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ عزیز مکرم جناب مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب مفتاحی زیدہ کرمہ ایک مشہور و معروف سلیم الطبع جید الاستعداد عالم دین ہیں جو محتاج تعارف نہیں۔ مدرسہ مسیح العلوم بنگلور کی بنا اس کا اہتمام و انتظام اصلاحی و ارشادی بیانات و خطابات، علمیات و عملیات اور دینیات و اخلاقیات وغیرہ موضوعات پر تصنیف و تالیف کی بے شمار نمایاں خدمات ہی آپ کا تعارف ہے۔ اور آپ کے ایک اور استاد حضرت مولانا وسیم صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث اشرف العلوم بنگلور فرماتے ہیں کہ غلو فی الدین پر تبصرہ کرتے ہوئے، اس پر تقریر لکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مؤلف کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بروقت کتاب لکھ کر امت پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ مؤلف کتاب کثیر التصانیف مؤلف ہیں جن کے قلم سے مختلف موضوعات پر مشتمل کتب منظر عام پر آ کر مقبول خواص و عوام ہو چکی ہیں۔ آپ کے ایک اور استاد حضرت مولانا سلمان صاحب گنگوئی جو لکھتے ہیں، آپ کی ایک رسالے پر تقریر لکھتے ہوئے اس میں آخر کا ایک صدر سنا دیتا ہوں۔ آخر میں مؤلف کی دیگر تالیفات کا بھی مطالعہ کیا ہے جو ماشاءاللہ خواص و عوام کے لیے بہت مفید ہیں۔ حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی حضرت سے متعلق اور حضرت کی کتابوں سے متعلق فرماتے ہیں کہ جامعہ کے بانی مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے۔ ادارے کی ذمہ داری اور تدریس کی مشغولیت کے ساتھ آپ نے درجنوں وقیع کتابیں بھی تصنیف کی ہیں جو عوام و خواص میں مقبول و متداول ہیں۔ نیز آپ سالہ سال سے انگریزی و اردو میں 2 ماہنامے بھی شائع کر رہے ہیں جن میں آپ کے اہم مضامین شامل اشاعت ہوتے ہیں اور دونوں ہی رسالے ظاہری و باطنی خوبیوں سے آراستہ ہوتے ہیں۔
اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں آپ کی کتاب غلوف الدین پر تخریج لکھتے ہوئے کہ غلوف الدین حقیقت اسباب اور صورتیں، یہ نام ہے حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم کے تازہ علمی شاہکار کا۔ حضرت مفتی صاحب ان با توفیق علماء کرام میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت متنوع علمی و دینی خدمات کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ حضرت محتمم صاحب ہی ایک اور کتاب پر تخریج لکھتے ہوئے فرماتے ہیں حقیقت یہ کشف المحیط سے متعلق فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس تصنیف کی بنیاد اگرچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے رسالے مقدمۃ الحدیث کو بنایا گیا ہے اور نام بھی اسی مناسبت سے تجویز کیا گیا ہے، لیکن کشف المحیط کو صرف مقدمۃ الحدیث کی شرح قرار دینا ناکافی ہوگا۔ یہ کتاب علم اصول حدیث پر مستقل تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کارنامے پر میں جناب مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے اکابر نے آپ کی کتابوں پر تبصرہ لکھا ہے، جس میں حضرت مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی ہیں اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی۔ ابھی قریب میں بوادر النماذج جو شائع ہوئی جس پر ہمارے رفیق مولانا نور اللہ صاحب نے حضرت کی سرپرستی میں کام کیا تھا، تو اس کتاب پر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ تخریج لکھتے ہوئے فرماتے ہیں بوادر النوادر کی موجودہ شکل جس شخصیت کی تحریک اور جن کی براہ راست نگرانی میں منصہ شہود پر آ رہی ہے وہ ہندوستان کے ممتاز عالم و فقیہ صاحب نسبت بزرگ اور میں گدے تھانوی کے سچے عاشق محب مکرم حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی ہیں۔ اللہ نے ان کو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی کی صحبت سے فیضیاب ہونے اور انہی کے زیر سایہ درس نظامی کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و تحقیق، تدریس و تعلیم اور دعوت و اصلاح کا جامع بنایا ہے۔ انہوں نے فقہی موضوعات پر خصوصاً اور دیگر موضوعات پر عموماً بڑی اہم کتابیں تعریف فرمائی ہیں جن کو عوام ہی نہیں خواص اور اہل علم کے درمیان بھی بڑی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ یہ حقیر بھی علم و فضل، صلاح و تقوی اور بزرگوں کی نسبت کی بنیاد پر ان سے للہ فی اللہ محبت رکھتا ہے، اور جب بھی شہر گلستان بنگلور کا سفر ہوتا ہے تو ان کے لگائے ہوئے گلشن علم و معرفت میں حاضری کا مشتاق رہتا ہے۔ حضرت ہی جامعہ کے تاریخی مجلے کے لیے انہوں نے ایک مضمون ایک پیغام لکھا تھا، اس میں حضرت فرماتے ہیں انہی میں سے ایک جامعہ یعنی مدارس کا ذکر کر کے فرما رہے یہ ایک جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم بنگلور بھی ہے جس کی نسبت مسیح روحانی عالم ربانی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے ہے، جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے جلیل القدر خلفاء میں تھے۔ اس بافیض جامعہ کے بانی محب گرامی حضرت مولانا شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم میں جو بزرگوں کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی، نیز ان کا تدریسی اور تعریفی فیض دور دور تک پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور حضرات کی بھی تاثرات ہیں اور ان کی تحریریں، اس میں ادیب شہید حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے حضرت کی کتاب غلوف الدین پر۔ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب علوم شریعت کے علماء ماہرین میں شمار ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ وہ صاحب حال و قال صالح عالم و مفتی ہیں۔ جنوب کے علاقے کے مسلمانوں میں انہیں بڑی مقبولیت و محبوبیت حاصل ہے اور عوام کا ان کی طرف رجوع عام ہے۔ انہوں نے عربی اور اردو میں اسلامی موضوعات پر چھوٹی اور بڑی متعدد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جو وقت کی ضرورت ہونے کی وجہ سے عوام و خواص میں بے حد مقبول ہیں۔ ان کی تصنیفات ان کی علمی گہرائی و گہرائی، شرعی بصیرت، فقہی ادراک، دینی فہم اور اسلامی غیرت کی غماز ہیں۔ ان کی تحریریں ان کی سنجیدہ شخصیت، متوازن طبیعت، دینی رسوخ اور استقامت فکر کا عکس جمیل ہے۔ وہ جو کچھ سوچتے اور لکھتے ہیں اس میں امت کی بڑی خواہی، ہمدردی اور اس کی اصلاح کا جذبہ بے پناہ ہر سطر میں کار فرما نظر آتا ہے۔ آج تحریر و تعلیف اور ابلاغ
دعوت کا زمانہ ہے، شہرت و ناموری و جاہ طلبی کی خواہش سے شاید و باید ہی کوئی خالی نظر آتا ہے۔ علماء و صلحاء کا طبقہ بھی اس فتنے سے مغلوب نظر آتا ہے، اس لیے تحریر و تقریر کا سیل بے پناہ امت کی اصلاح حال میں کوئی کردار نہیں ادا کر پاتا۔ مولانا شعیب اللہ خان جیسے چنیدہ علماء اپنے کردار و گفتار کی روشنی میں اس فتنے سے محفوظ ہوتے ہیں، اسی لیے وہ جو کچھ لکھتے اور کہتے ہیں اس میں برکت و تاثیر اور نفعیت ہے، لہذا وہ مقبول عام ہے۔ اس سے قبل بھی ان کی کئی کتابیں راغب نے پڑھی ہیں جن میں متعلقہ موضوعات پر بھرپور مواد و معلومات کے ساتھ نہ صرف مذکورہ بالا خوبیاں نظر آئیں بلکہ اردو زبان کی چاشنی بھی محسوس ہوئی، اور ایسا لگا کہ یہ کتابیں محض لسانی حس سے عاری کسی مولویانہ قلم کی تخلیق نہیں بلکہ کسی بیدار مغز اور شعور زبان کے حامی عالم اہل قلم کا نتیجہ فکر ہے۔ اس کے علاوہ اور حضرات نے بھی لکھا ہے، حضرت مولانا مسعود احمد صاحب ہاشمی دامت برکاتہم جو ہمارے اسی جنوب کے علاقے میں آپ کی خدمات ہیں، ان کی ایک تحریر بھی میں نے لکھی ہے، اور اسی طرح ہمارے حضرت مولانا ریاض اللہ صاحب مفتاحی دامت برکاتہم جو الحمدللہ ہمارے یہاں اس اسٹیج پر موجود بھی ہیں اور حضرت والا کے ساتھی ہیں، اور حضرت والا کے بعد پہلے مدرس بھی ہیں اس جامعہ کے، تو حضرت نے بھی حضرت سے متعلق لکھا ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد جو میرے اس مضمون کا آخری حصہ ہے وہ ہے اشاعت کی شکلیں اور تدابیر۔ حضرت والا کی کتابیں ان کو عام کرنے کے لیے مختلف تدابیر ہم جو اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، ہم ذرا میں توجہ چاہتا ہوں، ہم اپنے جامعہ میں سے ہر فرد حضرت والا کی جملہ کتابیں خریدیں اور اپنے پاس رکھے اور استفادہ کریں۔ جو حضرات مکمل عالم ہیں وہ حضرت والا کی تمام کتابیں خریدیں، اور صرف جو حافظ قرآن ہیں وہ عربی اور علمی کتابوں کے علاوہ تمام کتابیں حاصل کریں۔ یعنی سب سے پہلے ہم حضرت والا سے متعلق اور منسلک ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ خود ہماری الماریاں ان کتابوں سے خالی نہ ہو۔ جو علماء ہیں، خطباء ہیں، مدرسین ہیں، آپ نے دیکھا بہت سی علمی، اصلاحی اور خصوصاً ہمارے علاقے میں کام کرنے کے لیے حضرت والا کی تصانیف کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو ہم لوگوں کی ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم خود پہلے ان کتابوں کو خریدیں، جتنے ابنائے جامعہ ہیں وہ ان کتابوں کو حاصل کریں، اور جو اس سلسلے میں جو خاص اس اجلاس کی وجہ سے ایک ڈسکاؤنٹ بھی رکھا گیا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ نمبر دو، اپنے حضرت احباب میں ان کی صلاحیتوں اور ضرورتوں کے اعتبار سے حضرت والا کی کتابوں کا تعارف کروائیں اور پھیلائیں۔ یہ دوسری ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ آپ کو دے رہے ہیں، آپ ان کو نہ دیں، آپ مجھے دیجیے۔ تو حضرت والا کی جو کتابیں ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہم کوشش کریں اپنے جو دوست احباب ہیں، متعلقین ہیں اور اپنے معتقدین ہیں اور آپ کے مصلی حضرات ہیں یا آپ کے شاگرد ہیں، ان میں اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر تین، آپ کسی مدرسے کے ذمہ دار یا مدرس ہیں تو کوشش کریں حضرت والا کی کتابیں وہاں کے طلبہ و اساتذہ میں عام کریں۔ سالانہ انعامی جلسے کے موقع پر بطور انعام کے حضرت والا کی کتابوں کا انتخاب کریں، اس لیے کہ بہت عظیم کتابیں ہیں، یہ طلبہ کو بطور انعام کے آپ دیں گے، ان کے لیے زندگی بھر ایک عظیم سرمایہ ہوگی، انعام بھی ہوگا، یادگار بھی ہوگی، اور اس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت سے لوگ مختلف چیزیں دے دیتے ہیں، ان چیزوں کے بجائے علماء کو کتابیں دینا چاہیے، طلبہ کو کتابیں دینا چاہیے۔ علماء اور طلبہ کی ایک عظیم ضرورت کتابیں، ہمارے حضرت کا ایک رسالہ اس سلسلے میں بھی موجود ہے۔ مدرسے کے کتب خانے میں جملہ کتابیں جمع کریں۔ جو حضرات مدارس کے ذمہ دار ہیں یا مدرسین ہیں، جہاں جہاں بھی ہمارے ابنا میں کوشش کریں کہ اس مدرسے کی لائبریری، وہاں کا کتب خانہ حضرت والا کی کتابوں سے خالی نہ ہو، ایک دو سے ان کے حاصل کریں اور ان کو وہاں جو ہے رکھیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ امام ہیں یا دیگر سرگرمیوں میں مصروف ہیں، مثال کے طور پر آپ تاجر ہیں یا کچھ اور کاموں میں لگے ہیں اور آپ کا سابقہ عوام الناس سے ہو
تو آپ حضرت والا کی عام اصلاحی کتابوں کو عوام الناس میں عام کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت والا کی بہت سی ایسی کتابیں، ہم گناہوں سے کیسے بچیں، فیضان معرفت ہے، غلو فی الدین ہے، حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے ہیں، اور بھی بہت سی مختلف ایسی کتابیں اور رسائل ہیں۔ دلائل شریعت پوری 3 جلدیں تقریباً 30 کے آس پاس کتابوں کا رسائل کا مجموعہ ہے۔ یہ سب عوامی ضرورت کے لیے، اس لیے عوام میں بھی اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت والا کی بعض کتابیں نہایت اہم اور مفید ہیں، جن کا میں ابھی نام لیا۔ اس قسم کی کتابیں ان کو آپ اپنے رشتہ داروں میں، جو آپ مختلف جگہ جاتے ہیں، کسی کی شادی میں، منگنی میں، تقریب میں شرکت کر رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ صرف ایک جوڑا کپڑا لے جانے کے بجائے ایک کتاب بھی پیش کر دیں۔ عورتوں سے متعلق کتابیں عورتوں کو اہمیت میں دیں، نوجوانوں سے متعلق بہت سے رسائل ہیں وہ ان کو دیں، علماء سے متعلق ہے وہ ان کو دیں، عوام سے متعلق ہے ان کو دیں۔ تو اس سے انشاءاللہ ایک حضرت والا کی کتابیں بھی لوگوں میں عام ہوگی، فیض بھی عام و تام ہوگا، اور جو ہے ہم ایک ہدیہ اور تحفہ بھی پیش کر دیں گے، اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور اس ہمارے اوپر ایک اخلاقی فریضہ ہے تو اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ حضرت والا کی بعض کتابیں مدارس اسلامیہ کی بعض ضرورتیں پیش نظر رکھ کر لکھی گئی ہے، جن میں سے بعض طلباء کی تعلیم و تربیت یا حضرات اساتذہ و انتظامیہ کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہیں۔ بعض کتابوں کا میں نے ذکر کیا، جیسے طالبان علوم نبوت کے مقاصد تعلیم۔ اس قسم کی جو کتابیں طلباء اور اساتذہ سے متعلق ہیں بالخصوص، ان کتابوں کو طلباء میں عام کریں، جو اساتذہ سے متعلق کتابیں ہیں وہ ان کے اندر عام کریں، اور بعض وہ کتابیں ہیں جو داخل نصاب ہونے کے قابل بلکہ داخل نصاب ہونا چاہیے، ایسی کتابیں جیسے حضرت والا کی نفحات العبید فی مہمات التفسیر، جامعہ میں اور مختلف جگہوں پر یہ داخل نصاب ہے الحمدللہ۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا ابھی رمضان میں حضرت والا نے مجھے وہ خط بھیجا تھا، جو آپ کو جو ہے افغانستان کی تعلیمی بورڈ کی طرف سے آپ کو خط لکھا گیا تھا سرکاری طور پر۔ وہاں سے آپ سے اجازت لی گئی کہ آپ کی کتاب نفحات العبید فی مہمات التفسیر اپنے موضوع پر بڑی جامع، بڑی اہم ترین کتاب ہے، اس کا ہم فارسی میں ترجمہ کر کے اپنے افغانستان میں اس کو داخل کرنا چاہتے ہیں، داخل نصاب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو دوسری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ نفحات العبید اس کے بارے میں جو یہ بھی ہم نے سنا کہ حضرت مولانا زبیر صاحب جو پہلے یہاں اسماعیل سے مسجد کے جو امام تھے، وہ ایک مرتبہ حرم میں تشریف لے گئے، اور وہ حرم کے ایک امام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے جب ذکر کیا بنگلور کا، تو انہوں نے پوچھا کہ شیخ اللہ خان بنگلور کو آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، تو انہوں نے حضرت کی نفحات العبید کا تذکرہ کیا کہ میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں، امام حرم۔ تو پوری دنیا میں آپ کا فیض عام ہے، تام ہے، انٹرنیٹ کی مدد سے آپ کی کتابیں عام ہیں۔ یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ میں حضرت کا شاگرد ہو کر میں اس کی ان کتابوں سے محروم ہو رہا ہوں۔ اس لیے ہم سب کو اس نقطۂ نظر سے، اس خیال سے کہ میرا ایک فرض ہے، مجھے حق بنتا ہے، میرا فرض ہے، یہ جو شکلیں بتائی جا رہی ہے ان پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، انشاءاللہ کریں گے۔ تو جو داخل نصاب ہونے کے قابل کتابیں جیسے نفحات العبید ہے، اسلامی اسباق ہے، مکاتب کے نصاب میں بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے، اس پر اکابر نے بہت تبصرے کیے، اس لیے اس کتاب کو بھی عام کیجیے، اور ماشاءاللہ یہ کتاب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتی ہے، اور جو 20 مدارس میں الحمدللہ مکاتب میں داخل نصاب ہے۔ اسی طرح میں نے تہذیب المقاصد من شرح العقائد کا ذکر کیا تھا، اسے آپ جو ہے اہمیت کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بڑی اہم ترین کتاب ہے۔ شرح عقائد جو پڑھائی جاتی ہے وہ بہت مشکل ترین کتاب ہے، حضرت نے اسی کتاب کو سہل کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے، اس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ آخری شکل، اچھا اسی طرح داخل نصاب جو ہو سکتی ہے کتاب، اس میں ہے ریاض الصالحین۔ عام طور سے بنات کے مدارس وغیرہ میں جو فضائل اعمال وغیرہ پڑھاتے ہیں، فضائل اعمال کوئی نصابی کتاب نہیں بلکہ ایک اصلاحی کتاب، اسے اپنی جگہ پہ تعلیم وغیرہ میں رکھا جائے، لیکن درس جو اپنے
مدارس میں داخلے نصاب کرنے کے لیے ریاض الصالحین کو داخل کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بھی مختصر علم دین کورس جو چلتا ہے 2 سالہ، اس میں الحمدللہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، بلکہ اسی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر حضرت والا نے اس کی تلخیص اور ترجمہ کیا. تلخیص کا مطلب یہ ہے کہ جو احادیث مقرر ہے، یعنی جن میں مضمون مقرر ہے، ایسی چند احادیث کو چھوڑ کر تمام احادیث کا ترجمہ وہ آپ نے کیا ہے. 2 جلدوں میں ہے، جو میں نے بھی بعض مدارس میں بنات کے الحمدللہ اس کو داخل کروایا، وہاں اس کے بہت اچھے اثرات ہیں. آپ میں سے بھی جو حضرات اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، یا مدارس سے جو مکاتب ہیں یا لڑکیوں کے مدارس ہیں، آپ حضرات بھی توجہ دیں، اس کتاب کو اپنے یہاں داخل درس کریں. آخری شکل، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. حضرت والا کی کتابوں کی اشاعت کی ایک اہم شکل یہ بھی ہے کہ ان کتابوں کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا اور کروایا جائے اور پھر اس کی اشاعت کی کوشش کی جائے. الحمدللہ حضرت والا کی 90 کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے اور ان میں سے بہت سی چھپی ہوئی بھی ہیں. اسی طرح آپ کی بعض کتابیں ازبک زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے ان کا. اور ایسے ہی ایک نہایت خوشی کی بات یہ ہے، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ افغانستان میں جو آپ کی کتاب کا ترجمہ ہو رہا ہے، اس کا تذکرہ میں نے کیا ہے. اور اس کے علاوہ حضرت کی جو اصلاحی کتابیں ہیں، عام لوگوں کی ضرورت کی کتابیں ہیں، ان کو آپ اپنے مقامی زبانوں میں ترجمہ کریں. آندھرا والے ہیں تیلگو زبان میں، کنڑ والے ہیں وہ کنڑ میں، اور وہ ہر زبان میں آپ کوشش کریں اپنی مقامی زبانوں میں ان کا ترجمہ کریں یا کروائیں اور پھر ان کو عام کریں. اس سے بھی جو حضرت کا فیض عام ہوگا. اور واقعی یہ ضرورت کی کتابیں ہیں اور ضرورت کے لیے لکھا گیا. حضرت ان مصنفین میں سے ہے جو ضرورت کی بنیاد پر لکھتے ہیں، شوق کی بنیاد پر نہیں لکھتے. یہ ذہن میں رکھ لیجیے. اور یہ اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ حضرت والا کی بہت سی علمی کتابیں اور علمی رسائل ہیں. نفائس الفقہ کی 5 جلدیں آپ اسے پڑھ جائیے. جو علماء ہیں سمجھیں گے کہ وہ بہت علمی مواد اپنے اندر رکھتی ہیں. ان کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ نفحات العبیر افغان تک پہنچی، دوسری جگہ پہنچی، داخلہ درس ہوئی. وجہ کیا ہے کہ وہ وہاں تک عربی کی مدد سے پہنچی. یہ مسلمانوں کی اپنی زبان ہے اور تمام مسلمانوں کی مشترکہ اور اہم زبان ہے. ہماری ایک اسلامی طور پر ہماری زبان ہے. لہذا اس میں ہم نفائس الفقہ کا جو حضرات یہ استعداد رکھتے ہیں، ہمارے جو رفیق محترم حضرت مولانا مفتی امین افسر صاحب، ان کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے حضرت کی بعض کتابیں جیسے توحید الخالص، دلیل نماز وغیرہ بعض کتابیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے. یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے حضرت کے سامنے پیش کیا یا نہیں، لیکن میرے علم میں ہے انہوں نے ان کتابوں کا ترجمہ کیا. اور ایسے ہی ہمارے رفیق محترم مولانا سید خالد صاحب نے حضرت کی ایک رقائق سے متعلق کتاب کہ العقد الفائق فی الصورۃ والرقائق، اس کا بھی انہوں نے، یہ تقریباً 500 صفحات کی غالباً کتاب ہے، اس کا بھی انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا. اور ایسے ہی تہذیب المقاصد من شرعی العقائد، جس کا میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں، اس کا بھی وہ ابھی ترجمہ کر رہے ہیں. ابھی چھپی نہیں ہے لیکن وہ ترجمہ بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی زبان بڑی علمی ہے اور بعض جو درسی کتابوں میں اس کی شروحات کی بھی ضرورت پڑتی ہے یا اس کے ترجمے وغیرہ کی. اس ضرورت کو پیش نظر رکھ کر کے وہ ترجمہ کریں. بڑی یہ ان حضرات کی یہ کوششیں بڑی قابل مبارکباد ہے. میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، آپ حضرات میں سے جو ایسی قابلیت صلاحیت رکھتے ہیں اور ایسے بہت سارے ماشاءاللہ ہمارے اپنا میں ایسے جید و استعداد علماء ہیں جو کام کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ حضرت سے مشورہ کر کے ان نفائس کے ان رسائل کو میں سے کچھ رسائل کو اپنے ذمے لیں، ان کو عربی زبان میں ڈھالیں اور اس کو پیش کریں. اور ایسے ہی جو بات عربی ہیں ان کی اگر عوام کو کسی سے وجہ سے ضرورت ہے ان کا بھی ترجمہ کریں. بس یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اس سما خراشی پر آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں اور آپ نے مجھے اتنا برداشت کیا جو اس پر جزاکم اللہ خیر الجزا بھی کرتی ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.